پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنی انویسٹیگیشنز اور تحقیقات کا آغاز کیا فی الفور. ہم نے کوشش کی کہ پہلے دن سے، کیونکہ ہمارے تعلق اور یقیناً ان کو تشویش تھی، بات ہوئی تھی کہ وہ آنا چاہتے ہیں، موقع کا ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے خوش آمدید کہا اور پوری انتظامات کے ساتھ ان کو ہم جو جگہ ہے، سائٹ جہاں یہ ٹریجک انسیڈنٹ رونما ہوا، ہم ان کو وہاں لے گئے اور جو ان کی کوئریز تھیں اور جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ہم لمحہ بلمحہ ان سے شیئر کرتے آئے ہیں. آج جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری انویسٹیگیشنز ہوئیں، ان انویسٹیگیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کچھ فائنڈنگز ہیں جن فائنڈنگز کو مناسب سمجھا گیا کہ میڈیا سے شیئر کیا جائے. ان فائنڈنگز پہ پہنچنے کے لیے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ پہلے تو ہم نے، ذرا آپ گفتگو بند کریں گے تو بات ہو سکے گی بھیا. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں اس نتائج تک پہنچنے کے لیے ہم نے 36 CCTV کیمراز اور وہ جو روٹ ہے، جس روٹ پر جو اس کو اختیار کیا گیا، وہ تقریباً 1400 کلومیٹر کا روٹ بنتا ہے. تو جتنے کیمراز ہمیں دستیاب تھے ان 1400 کلومیٹرز کے روٹ پر، ان کیمروں کا سہارا لیا گیا اور ان کو ایگزامن کیا گیا، ان کی فوٹیج کو ایگزامن کیا گیا اور اس کو سامنے رکھ کر ہم نے جو اپنی فائنڈنگز پر ہم پہنچے ہیں، تو ایک تو بنیاد ہم ان کو بنا رہے ہیں. دوسرا، جہاں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے وہاں سے ہمیں وہ جو ایکسپلوسو جو آئی ڈی لیڈن جو وہیکل تھی، اس میں جو اس کا جو ڈرائیور تھا، جو سوار تھا، جس نے یہ سارا واقعہ کیا، موقع سے ہمیں ایک تھم ملا اور ہمیں ایک انگلی ملی اور ہمیں باڈی پارٹس ملے. آبویسلی وہ جو سوسائڈ بامبر تھا اسی کے خیال تھا، ہو سکتے ہیں. تو اب ان کو ریکور کرنے کے بعد ان کو بھی اس کا بھی انالیسس کیا گیا، اور بھی چیزیں وہاں سے ملی، اس مٹیریل کو کلیکٹ کیا گیا اور ایگزامن کیا گیا، اور اس میں ہمیں موبائلز ملے. ان موبائلز کے ڈیٹا کو اس کی چھان بین کی گئی، اور جب اس کا، اور اوبیسلی اس میں جو بس میں سوار تھے، اس میں وہ جو ہمارے چینی ورکرز ہیں وہ بھی تھے اور ہمارے محافظ بھی تھے اس بس میں جس کو نشانہ بنایا گیا. تو وہاں سے جو ان کا ہمیں موبائلز ملے، ان کا ڈیٹا ایگزامن کیا، تو اس میں بظاہر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ایک بلائنڈ کیس ہے. اٹ واز اے بلائنڈ کیس، اور اس کو حل کرنا آسان دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ کتنا یہ مشکل اور پیچیدہ کام تھا جو ہمارے اداروں نے کامیابی سے کیا. تقریباً 1000 سے زیادہ جو اس ہائیڈل پروجیکٹ میں، داسو ہائیڈل پروجیکٹ میں جو ورکرز کام کرتے تھے، کر رہے ہیں، ان کو اسکروٹنائز کیا گیا، سوالات کیے گئے،
اور تحقیق میں شامل کیا گیا. جو گاڑی اس واقعے میں استعمال کی گئی، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس کو ٹریک کیا ہے، اس کی موومنٹس کو ٹریک کیا ہے. کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے جاوید اقبال صاحب جو خیبر پختونخوا کے سی ڈی ڈی کے انچارج ہیں وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے. ہم آج آپ سے یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ جو ہوا، اس کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی تہ تک بھی ہم پہنچے ہیں. اور آج ہمیں اس کے جہاں تانے بانے جڑتے ہیں اس کا ہمیں انکشاف ہوا ہے. اور یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں ایک چیز تو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے. یہ جو گاڑی استعمال کی گئی، اس واز اسمگلڈ انٹو پاکستان. اس کی تفصیلات یہ بتا دیں گے. یہ بھی بتا دوں کہ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ان لوگوں کا جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ داسو پروجیکٹ نہیں تھا. ان کی پہلی کوشش تھی حملہ آور ہونے کی دیامیر بھاشا ڈیم کی جو سائٹ ہے. یہ ان کی آبجیکٹ، ان کا ٹارگٹ وہ تھا. جب وہاں انہیں کامیابی نہ ہو سکی تو انہوں نے پھر یہ دوسرا رخ اختیار کیا اور داسو کے پروجیکٹ کو نشانہ بنایا. ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ، اس کی ایکسیکیوشن کے، اس کے جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر این ڈی ایس اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ نیکسس نے یہ حرکت کیوں کی؟ ہماری نظر میں ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر چین کی جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور ہماری جو آپس میں بڑھتی ہوئی اکنامک کوآپریشن ہے وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا، وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی یا اس سے وہ خائف بوجوہ دکھائی دیتے ہیں. الحمدللہ ان کے عزائم جو بھی ہوں، ان کے ڈیزائنز جو بھی تھے، وہ جو چاہتے تھے وہ حاصل نہ کر پائے. اور اس واقعے کے بعد چین اور پاکستان میں اس ایک نئے عزم کا آپ نے اظہار دیکھا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مل کر اس مینس کا اور اس حرکت کا، اس بزدلانہ حرکت کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو یہ چاہتے تھے اس سے حاصل کرنا وہ حاصل نہ کر پائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ میں چین بھی گیا تھا. ہمارا اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا ایک اگلی نشست تھی. اس نشست میں بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن یہ جو ایشو ہے
ऑब्वियसली ज़ेर बहस आया और इस पर तबादला ख्याल हुआ। उस तबादला ख्याल का मैं आपके सामने निचोड़ रख देता हूँ। नंबर एक, जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, चीन हमें मुतमईन दिखाई पाया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर लम्हे पे उन्हें एतमाद में रखा है और उनसे चीज़ें शेयर की हैं, और वो और हम मिलकर हमने इस वाक़े की हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेंगडू में, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा ख़ुद मेरे साथ मौजूद थे, स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, और हमने मिलकर इस वाक़े को, इसकी मज़म्मत की। वी कंडेम्ड इट। नंबर एक, हमने इस अज़म को दोहराया कि ऐसे वाक़यात हमारे हौसलों को पस्त नहीं करेंगे, बल्कि हमारी इस आजमाइश की घड़ी में हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। और हमने माजी में भी बहुत सी आजमाइशों का मुकाबला किया है खंदा पेशानी से, और इंशाअल्लाह इसका भी हम कर पाएंगे। एंड इंशाअल्लाह वी विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस इंसिडेंट। हमने ये अज़म किया कि हम तहकीकात को उस हद तक लेकर जाएंगे कि जो इसके कारिंदे हैं जिन्होंने ये हरकत की है, उनको न सिर्फ बेनकाब किया जाए, उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। और इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने फैसला किया कि हमारे जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने मज़ीद उसको बीफ अप करना है, और हमने अपनी SOPs को असर नौ देखा भी है और उनको रिवाइज भी किया है और बेहतर करने की कोशिश भी की है। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हमारे जितने CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं वो न सिर्फ जारी रहेंगे, वो इंशाअल्लाह बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इन कंक्लूजन, पाकिस्तान और चीन की जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, ये किसी मनसूबाबंदी का शिकार नहीं होगी इंशाअल्लाह, और ये जारी रहेगी। हमारे बरादराना ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि हम अपने ताल्लुकात को पहले से ज़्यादा मजबूत भी करेंगे और अपनी कोऑपरेशन को और अंडरस्टैंडिंग्स को एक्सपैंड करेंगे। मैं इन इब्तिदाई कलमात के बाद मैं जावेद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि कुछ चीज़ें ये भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। जावेद इकबाल साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। विद योर परमिशन सर, अगले 4 से 5 मिनट में मैं मुख्तसरन सर जावेद इकबाल, DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा। अगले 4 से 5 मिनट में मैं मुख्तसरन जो तफ्तीश हुई है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, किन किन लाइंस पे हो चुका है और कितनी इसमें गिरफ्तारियाँ वगैरह हो चुकी है, ये 3 पार्ट्स में मुख्तसरन शेयर करूँगा। जिस तरह सर ने ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने आपको आगाह किया कि 14 जुलाई को सुबह 7:10 पे ये जो कानवाय था जिसमें चाइनीज़ भी शामिल थे, अपने कैंप से जहाँ पे उनकी रिहाइश है बरसीन कैंप, उससे निकले और वर्क साइट पे इन्होंने कम्यूट करना था। मेन KKH रोड पे इनको ये हादसा पेश आया। तफ्तीश जैसे ही स्टार्ट की, CTD KP बीइंग लीगली मैंडेटेड डिपार्टमेंट ने इसको हेड किया, बट ऑफ कोर्स वी वर असिस्टेड थ्रू आउट 24 घंटे। हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो साथ रही। जितने पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन लाइंस हैं जिन पे हमने स्टार्ट किया, जिस तरह सर ने ब्रीफली आपको बताया कि सबसे पहले तो हमें क्राइम सीन से जितने शवाहिद मिले,
جس میں سے اس وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مختلف پارٹس انکلوڈنگ اٹس انجن، اور مبینہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے بھی مختلف باڈی پارٹس انکلوڈنگ ہز ون فنگر اینڈ ون تھمب، یہ ہمیں ریکور ہوئی۔ اس کا تمام فورینزک اور کیمیکل انالیسس کیا، ڈی این اے ٹیسٹنگ کروائی جو بھی باڈی پارٹس ہمیں ملے تھے، اور جو وہاں سے ہمیں تھمب اور فنگر ملے تھے سسپیکٹ خودکش حملہ آور کے، وہ ہم نے ایون ناظرہ کے ڈیٹا بیس میں بھی کراس میچ رن کروایا، بٹ ہم کوئی یہاں سے آگے ہمیں لیڈ نہیں ملی۔ دوسرا اسٹیپ جو تھا کہ ہم نے تقریباً جس طرح سر نے کہا کہ مور دین 1000 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے اس یہاں تک سڑک یا رستہ آتا ہے، ہر پاسبل سی سی ٹی وی کیمرہ سے فوٹیج لی، مور دین 500 گیگا بائٹ کی ہم نے صرف وہ فوٹیجز جمع کی، اور مختلف ٹیمیں بیٹھ کے اس کو انالائز کرنے لگی کہ کہاں سے موومنٹ ہوئی ہے۔ اس ایکسرسائز سے ہمیں جو ایک لیڈ ملی وہ یہ تھی کہ ہمیں وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی ہو گئی جو کہ ایز وی بی آئی ڈی یعنی کہ وہیکل بورن آئی ڈی کے طور پہ استعمال ہوئی تھی، لیکن اس کے انجن نمبر ہم نے لے کے اٹ واز اے ہونڈا ایکارڈ وہیکل، وہ ہم نے جو ہونڈا ایٹلس ہیں پاکستان میں جو گاڑیاں بناتے ہیں وہاں سے بھی چیک کروایا، اس کا فورینزک انالیسس بھی کروایا، لیکن اس سے بھی آگے کوئی اس سے بھی آگے لیڈ نہیں چلی۔ ٹیکنیکلی جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں وہاں سے کچھ موبائل فونز ملے، ان کو ڈیٹیل سے انالائز کیا، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو جو شہید ہونے والے اور جو زخمی ہونے والے تھے انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیو فینسنگ کی پورے اس ایریا کی 12,000 سیل آئی ڈیز کا ہم نے ڈیٹا لیا، مختلف ٹیمیں اگین بیٹھ کے اس کو انالائز کیا، اور ہم نے 90+ لوگوں کو نیرو ڈاؤن کیا وہاں سے، اور ایک ایک کر کے ہم نے ان کو شامل تفتیش کر کے، لیکن وہ بھی کلیئر ہوئے اور یہاں سے بھی کوئی ریزلٹ نہ نکلا، میننگ دیر بائی کہ اٹ واز اے کمپلیٹلی بلائنڈ کیس۔ جتنے بھی پاسبل کسی کیس میں اینگلز ہوتے ہیں وہ تمام ایگزاسٹ ہو گئے۔ فائنلی جو ایک چیز تھی، اس گاڑی کو جب ہم نے فوٹیج ملی تو اپلائڈ فار کا نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا، لیکن اس کو زیادہ قریب سے جب دیکھا ہماری فورینزک ٹیموں نے تو وہاں سے ہمیں نیکسٹ پلیز نیکسٹ، یہ وہ گاڑی ہے جو کہ ایز وی بی آئی ڈی استعمال ہوئی۔ اس کے نمبر پلیٹ یو کین سی کہ کتنا بلر ہے پہلے سے، لیکن اٹ ٹوک اے لاٹ آف ایفرٹ۔ یہ سر ہمیں اسٹکر ملا جو کہ موسٹ پرابیبلی کسی گاڑی کو شو روم کا تھا۔ اگین پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، اسٹارٹنگ وتھ بلوچستان جو چمن کا نام استعمال ہوا ہے، بارگین اونرز ہم نے چیک کرنے سٹارٹ کر دیے۔ فائنلی ہمیں چمن 2 موٹرز کے نام سے سوات میں یہ بارگین مل گیا۔ اس کے اونرز کو جب شامل تفتیش کیا تو اس کو گاڑی دکھائی، اس نے گاڑی آئیڈینٹیفائی کر لی جو کہ نومبر 2020 میں، یعنی کہ 6 to 7 months وقوعے سے پہلے اس کے پاس آئی تھی۔ اس سے جب بیک ٹریک کیا تو چمن جس ڈیلر کے پاس آئی تھی اور چمن کے پاس اکراس دا بارڈر فرام افغانستان جہاں سے آئی تھی، تو وہ سارا گاڑی کو ہم نے بیک ٹریک کیا۔ یہاں پہ اس کو پھر یہ پتہ نہیں تھا، لیکن ایک موبائل نمبر ہمیں ملا جس سے ہم کرتے ہوئے جو مین ایک فرسٹ انوالوڈ شخص تھا حسین، اس کا نام ہے نیکسٹ، اس کو یہ نومبر میں یہ گاڑی اس شو روم سے وہ لے کے چلا گیا تھا۔ اس سے جو آگے ہم نے اس کا مختلف طریقوں سے اس کے موبائل کا ڈیٹا انالائز کیا، اس کے کانٹیکٹس دے کے اس کو کہاں کہاں پہ پچھلے 5-6 سال میں وہ رہا ہے، ہمارا تمام جتنے ڈیٹا بیسز ہیں نادرہ کے انکلوڈنگ وہ سارے چیک کیا، اور ایک دوسرے سسپیکٹ پہ ہم پہنچ گئے جو کہ کراچی میں اس وقت چلا گیا تھا، وہاں سے اس کو گرفتار کیا۔ اس سے پہلے حسین کے 2 بیٹے ہم نے شامل تفتیش کیے جنہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ گاڑی بالکل نومبر میں ان کے والد کے پاس آئی تھی، اور اس کے گھر کے قریب ایک غار میں اس نے ڈمپ کر دی تھی نومبر میں۔ کراچی سے جب دوسرے سسپیکٹ کو ہم نے اٹھایا، ایاز نامی، اس سے پھر آگے مزید یہ کلیئر ہوا کہ 7 جولائی کو، یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے وقوعے سے، انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو، اب یہ 2 جو لوگ ہیں یہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں مین ہینڈلر ہیں، مین اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے، پلان کرنے والے اور سارے معاملے کو ہینڈل کرنے والے۔
انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو گاڑی ہینڈ اوور کی 7 جولائی کو. ان کی انٹروگیشن سے آگے جو ہمیں پتہ چلا, جو چوتھا مین اس میں کریکٹر انوالوڈ ہے پورے انسیڈنٹ میں, طارق نام کا شخص ہے, افغانستان سے اسی وقوعے کے لیے آیا تھا. اس کی موومنٹ بھی ہم نے آگے پیچھے ٹریک کر لی ہے, اور گاڑی کو لے کے خودکش سمیت بالکل وقوعے تک لے کے جانا ایک شام پہلے. یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے, افغانستان میں ہوتا ہے, وقوعے کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وقوعے کے بعد. اس سے ساری جو کیس تھا ایٹ لیسٹ ورک آؤٹ ہو گیا, سالو ہو گیا. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا, ہینڈلر نیٹ ورک تھا, وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور گرفتار بھی ہو چکا ہے, جو 3 کریکٹر میں نے آپ کو بتا دیے. آگے جو ہینڈلرز تھے ایاز اور حسین, ان کی انٹروگیشن سے یہ بھی چیز کلیئر ہوئی کہ 3 جو مین کریکٹر ہیں افغانستان میں جو موجود ہیں, معاویہ, طارق بھی اب جا کے وہاں بیٹھ گیا دوبارہ, انہوں نے یہ پلان کیا تھا اور ان کو تمام گائیڈنس, تمام پلاننگ, تمام فیسیلیٹیشن وہاں پہ افغانستان میں ہی را اور این ڈی ایس کے سینئر آفیشلز ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. تو تقریباً 7-8 مہینے پہلے یہ پورا پروسیس سٹارٹ ہوا, اور جس طرح آنریبل منسٹر صاحب نے کہا کہ انیشیل ان کا پلان تھا, اس لیے یہ گاڑی اتنا عرصہ ڈمپ رہی کہ وہ دیا میر بادشاہ ڈیم کو بگر پروجیکٹ اس کو ٹارگٹ کر لیں. مختلف اوقات میں فار گڈ 3-4 منتھس وہ وہاں پہ ریکی کرتے رہے, پلاننگ کرتے رہے, لیکن وہاں پہ ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا. پھر آگے یہاں ایز اے سیکنڈ بھی پلان بھی انہوں نے داسوں میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا. نیکسٹ پلیز. ایٹ دس اسٹیج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ٹیررسٹ نیٹ ورک فیسیلیٹیشن کا, ہینڈلرز کا, جو کہ پاکستان میں موجود تھا, جس میں حسین, ایاز, خودکش حملہ آور جو تھا, ابھی تک ان کی تفتیش سے, انٹروگیشن سے جتنی معلومات ہمیں ملی ہے کہ خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں جو ایک تھمب اور ایک فنگر دوسرے باڈی پارٹس ملے تھے ان کے فورینزک انالیسس سے, ایٹ لیسٹ ہی از ناٹ رجسٹرڈ پاکستانی سٹیزن. خالد ایلیس شیخ. تو خالد ایلیس عرف شیخ, یہاں پہ تمام فیسیلیٹیشن نیٹ ورک گرفتار کر چکے ہیں ہم, جتنے بھی جنہوں نے یہاں پہ آ کے گاڑی کی پوری پلاننگ کر دی, یہاں پہ جتنا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا. آگے جو افغانستان میں 3 ان کے پلانرز موجود ہیں, اس کے لیے ہم نے تھرو پراپر چینل میوچول لیگل اسسٹنس کے تھرو ہم گورنمنٹ آف افغانستان کو انشاءاللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں ود پروفس آف کورس کے ان کی انوالومنٹ کے, اور ان سے آگے جو ہے جو بیسک پلاننگ جس طرح کنسیو کیا گیا تھا اور جو اس کا مقصد تھا, منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ را اور این ڈی ایس کے سینئر آفیشلس کے تھرو ہوا تھا. تھینک یو ویری مچ. Thank you. Sir, can we take some questions, sir? Ji Rashta, please. سر تھینک یو ویری مچ. جس طرح کہ اس واقعے میں بھی ٹی ٹی پی کے انوالو ہونے کی بات کی گئی ہے, فارن منسٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمرج ہو رہی ہے طالبان کی پار افغانستان میں, تو پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ دوبارہ سے کوئی طاقت پکڑ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا, افغانستان پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پینٹاگون اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی بارڈر ایریاز میں سیف ہیونز موجود ہیں جو کہ افغانستان کے امن کے لیے خطرہ ہیں. اس پہ آپ کا کامنٹ. اور سر آپ کی اجازت سے ایک اور پوائنٹ پوچھنا چاہوں گی. B-52 ایئر کرافٹس نے جو بامبنگ کی ہے کچھ دن پہلے طالبان پر افغانستان میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایئر اسپیس یوز کرنا چاہتے تھے مگر ہم نے اجازت نہیں دی. تو کیا جو ایلاک ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ استعمال کر سکتے ہیں ایئر اسپیس یا نہیں؟ شکریہ. All 3 questions are valid questions, but they do not relate to the Dasu incident. When we talk about Afghanistan, I'll respond to them. Ji, please.
Thank you very much. My question with the Honorable Foreign Minister as well, that now it is confirmed that the people who were involved in this incident inside Pakistan, especially the facilitators, they have been arrested, and now government is contacting Afghan government through official channels for those people who planned and who came, even Tariq, who came to Pakistan and then went back to Afghanistan. So for that, government has contacted Afghan government so far? यही तो अभी कह रहे हैं अपना DIG साहब कि यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम ये जो चीज़ें आपसे शेयर की हैं, आपसे शेयर करने से पहले जो हमारे चाइनीज़ दोस्त हैं, गवर्नमेंट है और जो उनके सफ़ीर हैं, उनको बुलाया जाए, उन्हें एतमाद में लिया जाए, उनसे शेयर की जाए। हमने ये सब कुछ उनसे शेयर किया है और शेयर करने के बाद हम अब अगले स्टेप पे जा रहे हैं कि हम ये मुतालबा अब उनसे करेंगे। जी प्लीज सर, थैंक यू। पहला सवाल मेरा जवेद इकबाल साहब से और दूसरा मिनिस्टर साहब से। जवेद साहब, ये बता दें कि इसमें कितना बारूद जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और ये गाड़ी जो है, क्योंकि आपने बताया कि स्मगल होकर आई थी, कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया गया था? सर, दूसरा ये बताएं कि चाइनीज़ टीम भी आई, उन्होंने विज़िट भी किया, क्या हम ये कह सकते हैं इस रिपोर्ट को पाकिस्तान और चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है? थैंक यू। मैं पहले कर देता हूँ। देखिए, चाइनीज़ टीम यहाँ आई और चाइनीज़ टीम को हमने पूरी तरह फैसिलिटेट किया, लेकिन क्योंकि वक़ुआ पाकिस्तान में था, इन्वेस्टिगेट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, एंड दे हैव रिलाइड ऑन अस, और हमने उनसे चीज़ें शेयर की हैं और हमें वो मुतमईन दिखाई दिए, तो वो हमारी ही इन्वेस्टिगेशन पर रिलाय कर रहे हैं और हमारे साथ वो तावन भी कर रहे हैं और हम उनके साथ तावन भी कर रहे हैं, और हम एक दूसरे को गाहे बगाहे कंसल्ट भी करते रहेंगे और एतमाद में भी लेते रहेंगे। जावेद इकबाल साहब। सर, थैंक यू। फर्स्ट जो पॉइंट था कि कितना एक्सप्लोसिव इसमें यूज़ हुआ, जो हमारी FSL फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 100 से 120 किलोग्राम तक इसमें एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव, रिफाइंड एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो कि रूटीन से प्रीवियसली जितने हम VBIT देखते रहे हैं उससे बहुत कम है। इसका एक डायरेक्ट नतीजा वजह ये भी है कि वो फैसिलिटेशन, लोकल सपोर्ट नेटवर्क्स इनका बहुत कम रह गया है, जिसमें 15-20 दिन लगा के वहाँ पे ही वक़ुए की जगह पे ही तैयार किया जा सके। दूसरा आपका जो पॉइंट था कि कौन से रूट से, मेरे ख्याल क्लियर भी था कि अफ़गानिस्तान से इलीगली स्मगल होके चमन, बलूचिस्तान, और वहाँ से मुख्तलिफ चोरी छुपे मुख्तलिफ रास्तों से आते हुए ये स्वात पे पहुँची थी और फिर 7 जुलाई को आगे एग्जीक्यूशन पार्टी को हैंड ओवर। ज़हीर समा TV से। सर, मेरा सवाल ये है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट NDU और इराक़ की पाकिस्तान पहले भी शवाहिद UN को दे चुका है। अब ये दूसरा जो वाक़या हुआ है दासू वाला, दोनों ममालिक मिल के इसको टेक अप कैसे करेंगे? चूँकि अफ़गानिस्तान से बार बार मामला उठाया जाता है लेकिन फिर अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का, मैं आपसे मुखातिब हूँ क़िबला, आपने सवाल किया है, अफ़गानिस्तान और हमारा पाकिस्तान का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी सरजमीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब हमने एक इंकशाफ किया है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। हम तवक्को करते हैं कि उसी जज्बे को सामने रखते हुए, उसी अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हुए हमारे साथ उन्हें ताउन करना चाहिए। असूलन अगर मिसाल के तौर पे एक वाक़या अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने रिपोर्ट किया तो हमने क्या किया? हमने मुकम्मल ताउन किया।
انہوں نے پاکستان آنے کی خواہش کی, ہم نے ان کو اجازت دی, ہم نے جو ہماری انویسٹیگیشن تھی ہم نے ان سے شیئر کی, جو فوٹیج ہمارے پاس اویلیبل تھی ہم نے ان کے جو ٹیم آئی ہوئی تھی ان کے سامنے پیش کر دی. دیٹ از دا اسپرٹ. اسی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ واقعات سے ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. اگر ہمیں ان کی مدد درکار ہوگی تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے. جب بھی انہیں ہماری مدد درکار ہوئی انشاءاللہ ہم انکار نہیں کریں گے. جی زرغون. تھینک یو سر. دس از زرغون شاہ فرام جیو ٹیلی ویژن. قریشی صاحب, یہ رپورٹ تو فائنلائز ہوگی کہ کیسے یہ واقعہ ہوا. آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ کیا کس ادارے کی یا کن اداروں کی غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ اس سے پہلے بھی چائنیز پہ اٹیکس کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے. ون. سیکنڈلی ایک امپریشن یہ ہے کہ عاصم باجوہ صاحب نے اسی واقعے کے تناظر میں استعفیٰ دیا. تھینک یو ویری مچ. یہ اسپیکولیٹو سوال ہے. دس از جس کو کہتے ہیں نا کائٹ فلائنگ. دس از کائٹ فلائنگ. سو آئی کی ناٹ انڈورس دیٹ. وہ یہاں موجود ہیں,